السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال جو ہے وہ ملتان سے تحسین احمد صاحب نے بھیجا ہے. یہ ایک بہت ہی شرارتی قسم کا سوال ہے اور عجیب بات ہے، میں خود اس بات کا گواہ ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک خبر کے مطابق بے نظیر بھٹو کی پجیرو کے پائیدان پہ لٹک کر سیاست کا آغاز کرنے اور پھر صدر مملکت بننے والے فاروق لغاری کا صاحبزادہ دو روز قبل حمزہ شہباز کی پراڈو کے پائیدان پہ کھڑا نظر آیا. سوچ اور نظریے کی اس تبدیلی پر آپ کیا کہیں گے؟ تحسین صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی سوچ والی بات ہے نہ کوئی تبدیلی والی بات ہے، چونکہ تبدیلی تو کوئی نہیں. بقول آپ کے جو والد صاحب نے کیا وہی برخوردار کہہ رہا ہے، اور فرق ہے کوئی نہیں. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے. ایک فیوڈلز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جاگیرداروں کو، پیپلز پارٹی کا ایک خاص. ایک جو ہے وہ شہری سو کالڈ بزنس کمیونٹی، بزنس کلاس ہے. نون لیگ اس کے نمائندہ کے طور پہ ابھری. اب تیسری جو فورس آئی ہے پی ٹی آئی، وہ ایک مکسچر ہے، ایک کاکٹیل ہے، حلیم ہے مختلف طرح کے طبقات کا. سو بیسیکلی فرق نہیں ہے، حتیٰ کہ پائیدان بھی ایک ہے. لیکن ایک دو باتیں میں ایڈ کر دوں. اس نوجوان کو، میں اب تو نوجوان نہیں رہ گیا، میں ملا ہوں ایک دو بار. فاروق لغاری صاحب کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق تھا. اور ایک بات آپ یاد رکھیں، بات آپ کی درست ہے، یہ پائیدان سے پائیدان تک کا سفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بٹ ایک دو چیزیں مرحوم کے بارے میں آپ کو بتاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو فاروق لغاری صاحب کو فاروق بھائی کہا کرتی تھی، اور بہت کم لوگ ہیں، بہت ہی کم لوگ. ایک پچھلے دنوں ڈیتھ ہوئی ہے جو ہائی کمشنر رہے ہیں انگلینڈ میں، شمس الحسن، ان کو واجد شمس الحسن ان کا نام تھا، ان کو بھی بے نظیر واجد بھائی کہتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لٹک کر سیاست کا آغاز نہیں کیا تھا فاروق لغاری صاحب کی بہت پرانی ایسوسیشن بھٹو صاحب سے بھی تھی، اور وہ بھٹو صاحب کے زمانے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی تھی ان کی. سو یہ کہنا زیادتی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ فاروق لغاری ٹپیکل ایک فیوڈل تھے، لیکن وہ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے. اور سب سے ان میں جو ڈفرینٹ بات تھی، وہ انتہائی عبادت گزار آدمی تھے. وہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. انتہائی پاکیزہ آدمی، انتہائی باکردار آدمی. انہوں نے زندگی میں کوئی ہیرا پھیری، اونچ نیچ، کسی قسم کی کوئی کرپشن انہوں نے نہیں کی. اور یہ وہی فاروق لغاری ہیں جنہوں نے بی بی کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، جس کی بنیادی وجہ تھے آصف زرداری. لیکن بہرحال بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کا کوئی دین ایمان، آپ نے سوچ اور نظریے کی بات کی ہے. پاکستان کے سیاستدان کے قریب سے بھی یہ پاور پلے ہے، اپورچنزم ہے، موقع پرستی ہے، ہر قیمت پہ اقتدار میں رہنے کا ایک رویہ ہے. اور ان کی ایک تاریخ ہوتی ہے جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں. یہ کوئی الیکٹیبل ایسا مجھے بتائیں جس کی ٹانگیں تین ہوں، جس کی ایک آنکھ ماتھے پہ یا پیچھے ہو، قطعاً نہیں. لیکن چونکہ باپ دادا سے ان کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ اپنے علاقے پہ گرفت قائم رکھنے کا، چودراہٹ کا اور فن خوانی کا. ان میں سے بعد میں کچھ کرپٹ بھی ہو گئے. شروع میں یہ لوگ کرپٹ نہیں تھے، یہ اپنا
عزت وقار کے لیے کام کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کی اولادیں پٹڑی سے اتری، جیسے بہت اعلیٰ انسان تھے نوابزادہ نصر اللہ، نوابزادہ تھے، تو انہوں نے گھر پھونک تماشا دیکھا ساری زندگی، پھر بیٹوں نے کسریں پوسریں نکالنے کی کوشش کی ہے. سو آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ یہ ان کا جو بیٹا ہے فاروق لغاری مرحوم کا، لیکن بہرحال پائیدان سے پائیدان تک کی داستان ہے، چونکہ یہ پاکستانی سیاستدان 1 in a million ہوگا کوئی جو واقعی اس ملک کی یا اس ملک کے عوام کی خدمت کرنے آتا ہوں. باقی سارا کیا کہتے ہیں جس کو کچرا ہی ہے. حافظ نور خان ہیں شرق پور شریف سے، وہ کہتے ہیں جی طالبان نے افغانستان میں شرعی سزاؤں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے، جس میں سزائے موت اور ہاتھ کاٹنے کی سزائیں شامل ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان ان اقدامات سے ترقی یافتہ دنیا سے دور نہیں ہو جائیں گے، اور کیا وہ مزید پسماندہ نہیں ہوں گے، یا ایک حقیقی اسلامی معاشرہ وجود میں آ جائے گا؟ حافظ نور خان صاحب، یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ آپ نے چھیڑ لیا ہے. I was not prepared for this question. آپ ہمیں فون کریں، میسج دیں، 2 دن کا مارجن دیں، پھر میں آپ کو یہ صورتحال سمجھاؤں گا. فی الحال آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ حضرت عمر نے قحط میں کون کون سی سزائیں سخت کی تھیں؟ حقیقی اسلامی معاشرے کا مطلب ہی کچھ اور ہے. معاشرہ مثلا ایک لفظ ہے نا، یہ معاش سے نکلا ہے، جہاں اقتصادی اور عدالتی انصاف نہیں ہے، وہ اسلامی معاشرہ تو دور کی بات، وہ انسانی معاشرہ بھی نہیں ہے. اور بے شمار چیزیں ہیں، ہم پہ مدتیں ہو گئیں، اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا. مثلا میں 1-2 سادہ سی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن پاک میں ہے کہ کشتیوں اور لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آؤ حج کے لیے. آج کون کشتیوں اور اونٹنیوں پہ بیٹھ کے حج کرنے جاتا ہے؟ آج آپ ہوائی جہاز استعمال کرتے ہو. آج اچھا اب کاریں یا ریلوے، یہ سارا کچھ استعمال کرتے ہو، ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں. تاریخ کیا ہے ہماری؟ کل تک کی بات ہے جب لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار دیا گیا، تصویر کو حرام قرار دیا گیا. اب آپ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے پاسپورٹ کے بغیر. کھلی چھٹی تو نہیں ہے، چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں بوتھا اٹھا کے حج یا عمرے پہ چلا جاؤں. نہیں، کوٹاز ہیں. اچھا، تصویر کے بغیر تو پاسپورٹ نہیں بنتا. پاسپورٹ بن بھی جائے تو جب تک ویزا نہ ملے یا وہاں سے آپ کو جو بھی لاٹری یا جو بھی آپ کہہ لیں اس میں نہیں ہو سکتا. کل تک کی بات ہے. محرم نہ محرم ہمارے سب کانٹیننٹ میں افغانستان کو تو چھوڑیں آپ، بہت بڑا مسئلہ تھا. اب ہمارے علماء ماشاءاللہ نامحرم خواتین کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. نتھنگ رانگ. بے شمار مسلمان ممالک، ان میں میں نہیں جانتا انہوں نے اجتہاد کیا نہیں کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو لاٹ آف تھنگس. ہم نے تو انجیکشن تک کو کنڈیم کیا ہوا ہے. سر سید احمد خان، خدا کی پناہ، ان کو کتنی گالی پڑی. وہ انگلش سکھانا چاہ رہے تھے. ایک ان کی بہت ساری چیزوں میں ان کی تو انٹرپریٹیشن اگر آپ ریلیجن کی سن لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کو یقین ہی نہ آئے.
یہ مجھے نہیں پتا حقیقی اسلامی معاشرہ اور قحط کا سا عالم ہے، نہ تعلیم ہے، نہ پیٹ بھر کھانا ہے، نہ جابس ہیں. اچھا پھر مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عصر، اپنے عہد، جس زمانے میں وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے، تو پورا اترتا ہے کہ تم چاند تک جاؤ گے تو میں مریخ تک جاؤں گا. باقی آپ کے سوال کا جواب آپ اگر بتائیں گے، مجھے 2 دن کا مارجن دیں گے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بولوں گا. پاکستان کے سابق چیف جسٹس، ان کی ایک کتاب ہے فرام جنا ٹو ضیاء. ضیاء بھی اپنی قسم کا مسلمان تھا، ویل میننگ ہوگا، میں نہیں جانتا. بہرحال آپ کے سوال کا جواب جو ہے، اگر آپ تفصیلی چاہتے ہیں، ایکڈیمک چاہتے ہیں، تو وہ میں آپ کو پوری طرح دے دوں گا. باقی اللہ مالک ہے.